بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت وہب بن منبر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس دن مشرق و مغرب کے تمام بت منہ کے بل گر پڑے اور شیاطین بھی اس وجہ سے حیران ہوئے، حتیٰ کہ ابلیس نے شیاطین کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی اطلاع دی۔ پھر شیاطین نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام اپنی والدہ کی گود میں ہیں اور فرشتے آپ کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اس دن آسمان پر ایک عظیم ستارہ طلوع ہوا اور بادشاہ فارس اس کے ظاہر ہونے سے پریشان ہوا۔ اس نے اپنے کاہنوں سے اس کے متعلق دریافت کیا تو کاہنوں نے بتایا کہ کسی بڑے آدمی کی پیدائش پر ایسا ہوا ہے۔ اس نے اپنے قاصدوں کو سونا، خوشبو اور لوبان، صنوبر اس جیسے تحائف کے ساتھ بھیجا۔ جب وہ ملک شام میں آئے اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے ان سے آنے کا مقصد پوچھا تو انہوں نے اپنا مقصد بیان کیا تو بادشاہ نے اس بات کی تصدیق کی۔ انہوں نے ستارے کے طلوع ہونے کا وقت معلوم کیا تو انہوں نے وہی وقت بتایا جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اب ان کا معاملہ مشہور ہو گیا کیونکہ انہوں نے ماں کی گود میں کلام کیا تھا۔ بادشاہ نے تحائف سمیت ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس روانہ کر دیا اور ان کے ساتھ کچھ واقف کاروں کو بھی بھیجا تاکہ واپسی پر وہ انہیں قتل کر دیں۔ جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تحائف لے کر آئے تو آپ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو کسی نے بتایا کہ شام کے بادشاہ نے قاصد کو آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا اور ملک مصر میں آ گئیں۔ آپ علیہ السلام نے مصر میں 12 برس قیام کیا۔ ایک مرتبہ علاقے کے رئیس کے گھر میں چوری ہو گئی اور مال چرانے والوں کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ آپ علیہ السلام نے ایک اندھے اور لنگڑے شخص کی طرف دیکھا جو الگ تھلگ بیٹھے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اندھے کو کہا کہ اس اپاہج کو اٹھا اور لے کر کھڑا ہو جا۔ اس نے کہا کہ میں یہ کام کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیوں کر نہیں ہو سکتا؟ اسی طرح تم نے مال چراتے وقت اس روشن دان سے کیا ہے۔ جب آپ نے یہ بات کہی تو انہوں نے مال چرانے کا اقرار کیا اور مسروقہ مال پیش کر دیا۔ اس واقعے سے لوگوں کی نظروں میں آپ علیہ السلام کا مرتبہ اور زیادہ ہو گیا، حالانکہ آپ اس وقت بہت چھوٹے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیلتے تو ان میں سے کسی ایک کو کہتے کہ کیا میں تجھے بتاؤں کہ تیری ماں نے تیرے لیے گھر میں کیا کیا چھپا رکھا ہے؟ وہ کہتا کہ ہاں بتائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے بتاتے کہ فلاں چیز چھپائی ہے تو وہ اپنی ماں کے پاس جا کر کہتا کہ مجھے وہ کچھ کھلائیں جو کچھ آپ نے میرے لیے چھپا رکھا ہے۔ وہ کہتی کہ میں نے تیرے لیے کیا چھپا رکھا ہے؟ وہ کہتا فلاں فلاں چیز چھپا رکھی ہے۔ وہ پوچھتی کہ اس کے بارے میں تجھے کس نے خبر دی ہے؟ وہ کہتا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اگر تم اپنے بچوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چھوڑو گے تو وہ تمہارے بچوں کو بگاڑ دے گا۔ یہ سوچ کر لوگوں نے اپنے بچوں کو ایک مکان میں جمع کر کے بند کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے باہر نکل کر ان کو تلاش کرنا شروع کر دیا لیکن ان کو بچے نہ مل سکے۔ پھر آپ نے ایک مکان کے اندر سے بچوں کی آوازیں سنی تو آپ نے ان کے متعلق سوال پوچھا تو لوگوں نے جواب دیا کہ یہ بندر اور خنزیر ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ یہ ایسے ہی ہو جائیں، تو وہ بندر اور خنزیر ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے عیسیٰ میرے بارے میں کوشش کرو اور سستی نہ کرو۔ اے پاکیزہ دوشیزہ عفت معاب کے بیٹے میری بات سن اور اطاعت کر۔ میں نے تجھے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے اور تجھے پیدا کر کے جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا، بس میری ہی عبادت کر اور مجھ پر اعتماد اور توکل کر اور مضبوطی سے میری کتاب تھام لے۔ سریانی زبان والوں کے لیے اس کی تفسیر بیان کر اپنے پاس کے لوگوں کو پیغام دے کہ میں ہی حق زندہ اور قائم ہوں، مجھے دوام حاصل ہے۔ اس امی عربی صاحب التاج نبی کی تصدیق کرو، اس سے مراد پگڑی، ڈھال، نالین اور لاٹھی ہے۔ وہ نبی امی خوبصورت آنکھوں والا، کشادہ پیشانی والا، واضح رخساروں والا، گھنگریالے بالوں والا، گھنی داڑھی والا، اس کے ابرو ملے ہوئے، ناک بلند اور سامنے کے دانتوں میں کچھ فاصلہ ہوگا۔
اس کی ٹھوڑی پر بال ہوں گے یعنی بچہ داڑھی بھی ہوگی۔ اس کی گردن گویا خوبصورت چاندی کی ہے اور سونا اس کی گردن کی نالیوں میں چل رہا ہے، اور سینے کے اوپر سے ناف تک بالوں کی باریک لکیر ہے گویا کہ خوبصورت ٹہنی ہے۔ اس کے سوا سینے اور پیٹ پر بال نہیں ہوں گے، ہاتھوں اور پاؤں پر گوشت ہے۔ جب آپ کسی کی طرف متوجہ ہوں گے تو پورے چہرے کے ساتھ متوجہ ہوں گے، اور جب چلیں گے تو گویا چٹان سے قدم اکھاڑ کے نشیبی جگہ پر اتر رہے ہیں۔ ان کے چہرے پر موتیوں کی طرح پسینہ چمکے گا، اور اس سے کستوری جیسے خوشبو آئے گی۔ آپ جیسا خوبصورت نہ پہلے دیکھا گیا نہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ خوبصورت قد و قامت والے، اچھی خوشبو والے، عورتوں سے نکاح فرمانے والے، تھوڑی نسل والے ہیں۔ آپ کی نسل مبارک کے لیے جنت میں ایک گھر موتیوں کا ہوگا، اس میں نہ تھکاوٹ ہوگی اور نہ شور و غل ہوگا۔ اے عیسیٰ، تو آخری زمانے میں اس کا کفیل بنے گا جیسے زکریا تیری ماں کے کفیل بنے تھے۔ اس کے 2 بچے شہید ہوں گے، اور اس کا میرے ہاں وہ مرتبہ و مقام ہوگا کہ اس جیسا کہ کسی کو نصیب نہ ہوگا۔ اس کا کلام قرآن اور اس کا دین اسلام ہوگا، اور میں سلام ہوں اس شخص کو مبارک ہو جو اس کا زمانہ پائے، اس کے ایام میں حاضر ہو، اس کا کلام سنے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، کہ اس کے لیے کس چیز کی خوشخبری ہے؟ فرمایا، ایسے بہترین درخت کی جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے، وہ تمام جنتیوں کے لیے ہے۔ اس کی جڑ رضوان ہے، اس کا پانی تسنیم ہے، اس کی ٹھنڈک کافور ہے، اور اس کا ذائقہ زنجبیل سونٹھ کا ہوگا۔ اس کی خوشبو کستوری جیسی ہوگی، جس نے اس سے ایک گھونٹ بھر پی لیا تو اس کو کبھی پیاس نہ لگے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، مجھے اس سے پلا دے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس نبی کے پینے سے پہلے کوئی نبی اس سے نہیں پی سکتا، اور اس نبی کی امت کے پینے سے پہلے کسی نبی کی امت اس سے نہیں پی سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ، میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، کس وجہ سے مجھے اوپر اٹھائے گا؟ فرمایا، میں تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا، پھر دوبارہ تجھے زمین پر اتاروں گا تاکہ تو اس نبی کی امت سے عجیب و غریب چیزوں کا مشاہدہ کرے اور لعین دجال کے ساتھ لڑائی کرنے میں ان کی مدد کرے۔ میں تجھے نماز کے وقت اتاروں گا، لیکن تو ان کو نماز نہیں پڑھائے گا، کیونکہ وہ امت مرحومہ ہے اور اس کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، مجھے اس امت مرحومہ کے بارے میں آگاہ فرما دیں۔ فرمایا، یہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ وہ علماء اور حکماء ہوں گے گویا کہ وہ انبیاء ہیں۔ وہ مجھ سے تھوڑے عطیہ کے ساتھ راضی ہوں گے، اور میں ان کے تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جاؤں گا۔ میں ان کو لا الہ الا اللہ کی وجہ سے جنت میں داخل کروں گا۔ اے عیسیٰ، جنت میں آباد ہونے والوں میں زیادہ تعداد اسی امت کی ہوگی۔ جتنا لا الہ الا اللہ کا ورد ان کی زبان پر جاری ہوگا، اتنا کسی قوم کی زبان پر جاری نہ ہوگا۔ ان کی گردنیں جتنی سجدے کریں گی، اتنے سجدے کسی اور قوم کو نصیب نہ ہوں گے۔